مامون رائٹس کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ابو علی سینا کے متعلق، جنہوں نے 980 عیسوی میں ازبکستان کے شہر ایران میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1037 کے اندر ایران میں وفات پائے۔ ابو علی سینا کمر درد، اس کے علاوہ وبا کا پھیل جانا یا کسی بھی قسم کی جو بیماری تھی اس کے لیے وہ بہت اچھے حکیم ثابت ہوئے ہیں۔ ابو علی سینا کے دور میں ایران کے اندر وبا پھیلی، اس کے علاوہ کئی سائیکولوجیکل مریض جن سے تمام ڈاکٹرز جو اس وقت کے حکیم تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، لیکن ابو علی سینا جو تھے وہ ان کے تمام کے علاج کر پائے۔ ابو علی سینا جب کسی شخص کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس شخص کی بیماری کیا ہے، یا اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے بتا دیتے تھے کہ اس شخص کو مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ لہٰذا میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، ایران کے شہر میں وبا پھیل چکی تھی، لوگ شدید خوف میں مبتلا تھے، لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک ماہر ڈاکٹر ابو علی سینا نے خاص ہدایات جاری کیں جس سے اس وبا پر بہت زیادہ کنٹرول پایا گیا۔ ابو علی سینا نے کہا کہ لوگ گھروں سے نکلنا بند کر دیں، میل ملاپ کم کر دیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا کم کریں، اور اس سے اس وبا کا پھیلنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ مطلب ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ 1 سال قبل پوری دنیا نے کرونا وائرس کو جھیلا ہے، سیم اسی طرح کی سچویشن تھی، اور یہی ابو علی سینا کی جو ہدایات تھی وہ اس کرونا وائرس کے جو ہدایات جاری کی ہیں ڈاکٹرز نے انٹرنیشنل لیول پہ، یہ بالکل انہی ہدایات کے مطابق تھی۔ ناظرین، ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک رئیس تھا جس کی بیٹی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے گر گئی اور اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بہت سے حکیموں نے علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو لڑکی تھی وہ کسی کو اپنے جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کا جو باپ تھا وہ بہت زیادہ رئیس تھا اور وہ اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ پیسہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کولے کی ہڈی کا ٹوٹنے کا وقوع تھا اور اس کا جڑنا ناممکن پایا گیا تھا۔ اسی اثناء میں اس رئیس نے ابو علی سینا سے رابطہ کیا، ان سے ملے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، میں ساری دولت آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن برائے مہربانی میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ چونکہ یہ بہت زیادہ رئیس تھا تو ابو علی سینا نے اس شخص سے کہا کہ میرے لیے ایک موٹی تازی گائے لائی جائے جو کہ بہت زیادہ موٹی ہو۔ لہٰذا گائے آ گئی۔ ابو علی سینا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس گائے کو باندھ دیا جائے اور اس گائے کو 2 دن تک نہ پانی پلانا ہے اور نہ اس کو گھاس ڈالنی ہے۔ شاگرد بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ استاد کا جو حکیم تھے ابو علی سینا، ان کا حکم تھا کہ اس کو بالکل بھی پانی نہیں پلانا اور نہ اس کو گھاس ڈالنی ہے، سو انہوں نے عمل کیا۔ 2 دنوں بعد اس لڑکی کو لایا گیا تو ابو علی سینا نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا جائے اور اس کی ٹانگیں باندھ دی جائیں۔ اسی طرح کیا گیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس گائے کو نمک ملا پانی پلانا شروع کر دیا۔ گائے نے بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ پانی پی لیا اور گھاس کھانے لگ گئی، جس کی وجہ سے گائے کا پیٹ پھول گیا، اور اسی اثناء میں ایک آواز آئی، کڑاک کی آواز آئی، جس سے اس لڑکی کی کولے کی جو ہڈی تھی وہ جڑ گئی اور لڑکی بے ہوش ہو کے گر گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو ابو علی سینا نے کہا اس رئیس سے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف یہ گائے ہمیں دے دیں۔ اسی طرح مشہور ہے اس ٹائم میں ایک عورت تھی جس کے سر میں شدید درد رہا کرتا تھا۔ ابو علی سینا نے اس کی پیشانی کو چاک کیا، اس کو نمک سے صاف کیا اور پھر بند کر دیا اور اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ابو علی سینا نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، فقہ کی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کی، فلسفے میں ابو علی سینا بہت زیادہ مشہور تھے اور ریاضی میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی۔ ناظرین، ابو علی سینا جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم محبت جو ہے وہ ماں کی محبت ہے۔ مجھے تب یقین ہوا جب ہمارے سامنے 4 سیب تھے اور ہم 5 لوگ تھے، تو میری ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند نہیں ہیں۔ 4 سیب تھے، ماں نے سیب نہیں کھایا اور ہم 4 لوگوں نے وہ سیب کھا لیا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ ماں کی محبت جو ہے وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین محبت ہے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شہزادہ تھا جس سے نفسیاتی بیماری لاحق ہو گئی، جس سے وہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، وہ شہزادہ جو ہے وہ گائے کی آوازیں نکالنے لگا۔
لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ شہزادہ اونچی اونچی آوازیں نکالتا اور ساتھ میں کہتا کہ جی میں گائے ہوں، مجھے ذبح کرو، میرا جو گوشت ہے وہ بہت زیادہ لذیذ ہے، اس کو بھونو اور اس کو سب مل بیٹھ کے کھاؤ۔ ناظرین، وہ بھی ایک شہزادہ تھا، اس کا باپ بھی بڑا رئیس تھا، بادشاہ تھا، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ سب حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ بھئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا تو وقوع ہی کو عجیب سا ہو گیا ہے، عجیب سی پاگل پن سی باتیں کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں کیا ہوا جی، یہ خبر بو علی سینا تک گئی اور پھر اس کو بلایا گیا۔ بو علی سینا نے اس کے علاج کرنے کی ٹھانی، شہزادے کو پیغام بھجوایا کہ تیار ہو جاؤ، تمہیں ذبح کرنے کے لیے قصاب آ رہا ہے، جس پر جو شہزادہ تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ لہذا بو علی سینا آئے اور شاگردوں کو کہا کہ چھریاں تیز کرو اور اس شہزادے کو لٹا دو۔ اس شہزادے کو لٹا دیا گیا۔ تو جناب اعلیٰ بو علی سینا نے جب اسے ذبح کرنے کی ٹھانی تو کہا جی یہ تو بہت زیادہ سمارٹ ہے، بہت زیادہ پتلا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ موٹا ہو جائے تب اس کو کاٹیں گے۔ اسی اثناء میں اس کو کھانا دیا گیا، اس میں دوائی دی گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔